سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر نمبر 3.5۔ قریش کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم۔ قریش کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر مظالم کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ بخاری میں ہے، قریش کے سرداروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے اعلان کیا، کون اونٹ کی اجری نماز کے دوران آپ پر ڈال دے گا؟ عقبہ بن ابی معیط اجری لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران سجدہ کر رہے تھے تو اجری آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اجری کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے بوجھ اتارا۔ تب آپ نے سر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ بخاری میں ہے کہ قریش کے یہی سردار بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے ہیں۔ مسلم میں ہے، ایک بار ابو جہل نے لات اور عزا بتوں کی قسم کھائی کہ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن رون دوں گا۔ جب ابو جہل اس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اچانک ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی ایک ایک عضو کو اچک لیتے۔ پڑوسی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے بکھیر دیتے اور بعض کفار بکری کی بچہ دانی کو اس طرح نشانہ بنا کر پھینکتے کہ یا تو وہ آپ کے اوپر گرتی یا گھر میں چڑھائی ہوئی ہنڈی میں گرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ اخنس بن شریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا۔ قرآن نے اس کے 9 اوصاف بیان کیے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 10-13۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اور آپ کمینے اور بڑی قسمیں کھانے والے کا کہنا نہ مانیں، عیب گوئی اور چغل خوری کے عادی کا کہا نہ مانیں، جو بھلائی روکنے والا یا مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے، جو سخت خو یا پھر ساتھ ہی بے نسب ولد الحرام ہو۔ ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عقبہ اور عتیبہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، لیکن بعثت کے بعد ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے طلاق دلا دی۔ ابو لہب حج کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، اور جب ابو لہب کی بیوی جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی کو پتہ چلا کہ قرآن کریم میں اس کے شوہر کی مذمت نازل ہوئی ہے تو وہ مٹھی میں پتھر اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے مسجد حرام میں آئی۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
تشریف فرما تھے۔ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھی کو پالوں تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ پھر وہ چلی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ایک دن قریش حرم شریف میں بیٹھے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، سب نے مل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے پاس آپ کی چادر کو بل دینے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کا دفاع کر رہے تھے اور روتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے، سورہ المومن آیت نمبر 28، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ابن شام میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین اذیت تھی جو میں نے قریش کو کرتے ہوئے دیکھی۔ ایسی ہی ایک روایت بخاری میں بھی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ان دنوں آپ کے صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش نے انہیں نماز ادا کرتے دیکھ لیا تو لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے کفار کے ایک شخص کو ایسی چوٹ لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ یہ مشرکین قریش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کی چند مثالیں تھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔